السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے۔ قوم کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہو، وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل کیسے صاف رکھ سکتا ہے؟ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا کاروبار بہت بلندی پہ جا رہا ہے تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا، بہنوں کو بہنوئی کو ہضم نہیں ہوتا۔ لوگ تو پھر جادوگروں کے پاس سفلی کروانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، محبت کا آغاز سینے بے کینہ ہے۔ ٹٹول لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آغاز محبت یہ ہے کہ تمہارے سینے بے کینے ہو۔ اور سن لو، اگر سینے بے کینے نہیں ہیں تو سجدوں پر ناز کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی۔ بن جاؤ تہجد گزار، بن جاؤ اشراق چاشت پڑھنے والے۔ اگر دل میں سینے میں کینہ ہے، اسی لیے تو صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پہلے وہ دلوں کو صاف کیا کرتے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کینے والوں، بغض والوں، حسد والوں، تو کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ کے جائیں گے بہت تہجد پڑھی، بہت اشراق پڑھی، بڑی چاشت پڑھی، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھے ہیں، اور کیا 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 ہے خود ہی اپنا حساب کر چکے نیکیوں کا، گناہ کا نہیں کیا، خود ہی نیکیوں کا حساب کر، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے۔ قرآن جس کو عامل کہے، قرآن جس کو محنتی کہے، پھر قرآن کا اسلوب دیکھ لے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ اکبر، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، عمل کریں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کے اندر آندھے منہ ڈالے جائیں۔ کیوں؟ ان کے سینے صاف نہیں ہوں گے۔ تو محبت کا آغاز ہے دل کا بے کینہ ہونا، اور محبت کی انتہا ہے، اینڈ ہے کسی کے لیے قربانی دینی۔ آج تو ہر فلم کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر سیریل کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر ناول کا عنوان محبت، لیکن یہ محبت نہیں، نفسانیت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو بھائی سے بھی تو محبت ہوتی۔ دل میں جو محبت ہوگی وہ کہیں تو ظاہر ہوگی۔ یہ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی محبت نہیں، اور ناجائز تعلقات والوں کے ساتھ اتنے کھلے ہوئے دل والے کہ تمہارے لیے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے زمین میں رکھ دیں، بھائی کو روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اور کسی کو تارے جس کے۔ یہ جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، فریب ہے، منافقت ہے، دجل ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی، مشک کہیں ہوگا، ہر جگہ سے محسوس ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی لڑکی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، پڑوسی کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ جب اس راستے پہ لوگ چلتے، شادی شدہ ہوتے، تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے۔ کون سی محبت ہے؟ آغاز محبت دل کے کینے کا خاتمہ، اور انجام محبت قربانی ہے۔ ابھی میں حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں آیا، اگر وقت رہا تو، چونکہ اس محبت کے بغیر تو ساری محبتیں ایسے ہی ادھوری ہے۔ جیسے ہر کھانا نمک کا محتاج ہے، ویسے ساری محبتیں محبت رسول کی محتاج ہیں۔ اس لیے کہ ساری محبتیں ملی کس کے صدقے؟ ہم لوگ تو دہر میں جو بھی منظر دیکھتے ہیں اس میں جلوہ یار دیکھتے ہیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔
وہی نہر ہے، وہی نہر ہے، وہی دہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ تو آغاز محبت دلوں کا کینوں سے صاف۔ اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے دلوں کو کس کس کے لیے کینے کی گندگی دل میں ڈال رکھی۔ پاخانے کی گندگی اتنی نجس نہیں ہے جتنی کینے کی گندگی نجس ہے۔ اس لیے کہ پاخانہ تو چند مٹھی اور چند ڈول پانی سے بڑے سے بڑی گندگی دھلی جا سکتی ہے، لیکن دل کے کینے کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ اور انجام قربانی اور ایثار ہے۔ ایثار قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے مسلمان پہ قربان کر دوں، میں ایسی رہ جاؤں۔ اس کی بہترین مثال آپ سنیں۔ اب بہت خوبصورت روایت یاد آئی۔ ایک غزوہ ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں۔ ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں 3 صحابی زخمی ہو کر کے گرے۔ ایک کا نام ہے اکرمہ ابن ابو جہل۔ سوچے تھا کیسے باپ کی چھتر چھایا میں پلے ہوئے تھے اکرمہ، لیکن حضور نے ایسے نفرتی باپ کا رنگ اڑا کر اپنا جو رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ رکھو کہ کہاں وہ نفرتی گنڈا جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، لیکن صحبت رسول کا اثر دیکھو۔ حضور دل جوڑنے آئے تھے، آج ہم دلوں کو توڑ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 2 مسلمانوں کے گروہ میں نفرت پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، انہیں لڑائے، وہ ذریت شیطان ہے۔ شیطان یعنی وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد۔ بھائی بھائی میں لڑا رہے ہو، رشتہ دار میں لڑا رہے ہو، امت کو توڑ رہے ہو، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو ذریت شیطان کے، شیطان کی ذریت۔ حضور تو دل جوڑنے آئے تھے، حضور امت ترتیب دینے آئے تھے، حضور امت بنانے آئے تھے، حضور نے اس کو ملت بنایا، ملت بیضا بنایا، اور اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن کہتا ہے عربی عجمی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل نمبر 1، نمبر 2 حارث ابن ہشام، نمبر 3 سہیل ابن عمرو۔ یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور میں وادی نور کی امن والی وادی سے نکل کر ذرا میدان غزوہ میں پہنچ کر کے دیکھیں حالت کیا ہے۔ اگر ہم دوڑ بھاگ کر کے آئیں اور ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آنا چاہیے، بلکہ دوڑ بھاگ جانے دیجئے۔ ہم لوگ گرمیوں میں افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار کرنے کے لیے 10 سال کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور شربت رکھا ہے، تو افطار کے وقت باپ کی لگی ہوئی پیاس بیٹے کو نظر سے اوجھل کر دیتی ہے، اور باپ کا ہاتھ پہلے گلاس پہ پہنچتا ہے، بیٹے کا ہاتھ پہلے گلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ سب کے الگ الگ گلاس ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ جب روزے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے تو زخموں کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہے۔ لیکن ایثار محبت کا این انتہا ایثار ہے، قربانی ہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل گرے، حضرت سیدنا اکرمہ، تو ان کو پانی پیش کیا گیا جب وہ زخموں سے نڈھال تھے، لیکن اکرمہ کے سامنے جیسی تڑپ رہے تھے زخموں سے، جیسی پانی آیا تو حارث نے صرف پانی کو دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے، پانی مانگا نہیں، اس لیے کہ ذہن میں کتنی ہم آہنگی تھی فکری طور پر۔
اکرما کو پانی دیا جا رہا ہے، سیدنا اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حارث ابن ہشام صرف اس پانی کو دیکھ رہے ہیں سوالیہ نگاہوں سے. لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے کہتے ہیں، میں للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں کو بیان کرنے کا ایک معیار دیا ہے میرے امام اہل سنت نے، اور ہم کسی منبر پر ہو اس معیار کے پابند ہیں. اگرچہ ہم سمجھانے میں ناکام رہے لیکن ادب کے امتحان میں ہم ناکام نہیں رہنا چاہتے، اس لیے کہ جو سمجھانے میں ناکام ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دنیا میں یہ کہہ دیا جائے کہ سمجھا نہ سکا، لیکن اگر ادب میں ناکام رہ گیا تو اس کی آخرت بھی برباد. تو للچائی ہوئی نظر نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں لالچ تھی ہی نہیں. حضور نے تو لالچ سے ان کے دلوں کو پاک. ارے وہ کوثر کی لالچ نہیں کرتے، میدان جنگ کی پانی کی لالچ کی بات کرتے. میرے امام نے کہا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. ان کے مزاج دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. کہتے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. وہ تو یار کی طرف رخ کر کے کوثر سے بھی اس لیے چہرہ پھیرے کہ جام کوثر بالکل اہم ہے، لیکن یار کی نگاہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو، اہل علم ذرا اس پہ توجہ کریں، شہد اور شکر کو بیان کس انداز سے کیا، اسی کو فکر امام احمد رضا کہتے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اکرمہ ابن ابو جہل کو پانی پیش کیا گیا اور حضرت حارث ابن ہشام نے صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو دیکھا. تڑپتے ہوئے اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا، حضرت اکرمہ نے فرمایا مجھے پانی سے زیادہ ضرورت حارث کو ہے، ادھر لے جاؤ پانی. اور وہ پانی ادھر لے جائے گا. ابتدا سینہ بے کینہ، انتہا قربانی. حالانکہ حضرت اکرمہ جانتے تھے ابھی کا پانی نہ ملنا موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کوئی یہ محبت تو دیکھے، قربانی تو دیکھے، انداز تو دیکھے. آج تو حال یہ ہے کہ شادی میں اگر ایک پلیٹ میں لوگ کھائیں، اب تو ایک پلیٹ میں کھاتے بھی نہیں. ہمارے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ یہاں ہمارے یہاں دیہاتوں میں کھا لیتے ہیں تو وہاں حال یہ ہے کہ اگر کسی کا سر ادھر ادھر پھر جائے تو لوگ دوسرے کی آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ خود غرضی ہے. اور کہاں وہاں جان خطرے میں، جان بلب ہے حضرت اکرمہ. اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو حضرت حارث ابن ہشام دیکھتے، کہا مجھے نہیں، پہلے حارث کو دے دو. اب حارث کے پاس پانی پہنچا تو حضرت سہیل نے دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے. جیسے حضرت سہیل نے دیکھا، کیا فکری یگانت ہے، اللہ اکبر. فرماتے ہیں ادھر سے اکرمہ نے حارث کے پاس بھیجا، حارث نے حضرت سہیل کے پاس بھیجا. سہیل کے پاس پانی گیا تو وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یعنی کہ پیاس سے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا.